بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرہ اسود کی تنصیب کا جھگڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی پرانی و شکستہ عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ بارشوں اور سیلاب کے باعث خانہ کعبہ کی دیواریں بہت زیادہ شکستہ ہو چکی تھیں، اس کی تعمیر میں قریش کے تمام قبائل نے حصہ لیا اور عمارت اپنے تک پہنچ گئی اور ہجرہ اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو قبائل کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہجرہ اسود کو وہ اس کی جگہ پر رکھے۔ اس اختلاف نے جھگڑے کی صورت پیدا کر دی اور تلواریں کھینچ لی گئیں اور ایک خون ریز جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ جھگڑا اس قدر شدید صورت اختیار کر گیا کہ خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ درمیان میں رکھ دیا گیا۔ ہر قبیلہ کے سردار نے آخر تک لڑنے کا ارادہ اور عہد کر لیا اور خون سے اپنا ہاتھ لبریز کیا۔ 5 روز تک یہ صورتحال برقرار رہی۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو ایک بوڑھا اور دانا شخص تھا، اس نے تجویز پیش کی کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کسی کو اپنا ثالث یعنی تیسرا بندہ بنا لیا جائے اور اگلے روز صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے اسی کو حکم اور ثالث سمجھا جائے۔ سب اس کے حکم اور فیصلے کو تسلیم کریں۔ قریش کے تمام قبائل نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ دوسرے روز تمام قبائل کے بڑے بڑے سردار موقع پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ صبح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، یہ امین ہیں، یہ امین ہیں، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اپنے دستے مبارک سے ہجرہ اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ چاروں طرف سے چادر کے کونوں کو اٹھائیں۔ چنانچہ اسی طرح چادر اٹھا لی گئی اور اس مقام تک اونچا کیا گیا جہاں پر اس ہجرہ اسود رکھنا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے ہجرہ اسود چادر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر ہجرہ اسود رکھنا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے ہجرہ اسود چادر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔